اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات میں سے آج یہ آخری 2 آیات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں تدبر کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کو یاد کرنے کا، اس کو حفظ کرنے کا، اس کو دجال کے سامنے پڑھنے کا۔ تو اس کا ان 2 آیات میں اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے، معاشرے میں انہوں نے توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دینے کے بعد شرک کا رد کیا، قوم دشمن ہو گئی، قوم سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ وہ اپنے ایمان کو بچا کر، اپنی جان کو بچا کر غار میں جا چھپے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور تختیوں والے وہ ہماری کوئی عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں ایمان لانے کے لیے۔ ان پہاڑوں پر غور کیجئے، آسمان پر غور کیجئے، ستاروں پہ غور کیجئے، اللہ کی تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی عجیب نشانیاں نہیں ہیں، تمہارے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ گردہ کیسے خون صاف کر رہا ہے، کیسے آکسیجن اندر جاتی ہے پھیپھڑوں میں اور خون صاف ہو رہا ہے، کیسے گردے کے ذریعے گندے مواد باہر نکل رہے ہیں۔ نشانیاں تو بڑی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور تختیوں والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ان کی پھر ایک صفت بیان فرمائی، اذ اول فتیت، جب یہ نوجوان انہوں نے پناہ لی الی الکہف، غار کی طرف، اپنی جان اور ایمان کو بچا کر غار میں جا چھپے۔ فقالوا، پھر وہاں دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ اپنے پاس سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام کو آسان کر دے۔ اور کیسے آسان کیا اللہ نے؟ 309 سال سلا دیا، 309 سال سلا دیا۔ وہ قوم ختم ہو گئی، بادشاہ ختم ہو گئی، اور اللہ نے ان کو، اس کی قوم ایمان لے آئی بعد میں۔ اور جب یہ اٹھے تو قوم وہ کفار نہیں تھے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں۔ اب اس بات کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ اس میں ہجرت کا سبق ہے، معاشرہ چھوڑنے کا سبق ہے، خاندان، کاروبار، دوستیاں، ملک چھوڑ کر غار میں جا چھپے۔ کوئی پرواہ نہیں کہ روٹی کہاں سے آئے گی، کاروبار کیسے چلے گا، بچے کیسے پڑھیں گے۔ اپنے ایمان کی فکر کی، اپنی جان کی فکر کی، اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کر غار میں جا کر لیٹ گئے۔ مستقبل کے بارے میں اپنے حالات نہیں سوچے۔ اللہ نے 309 سال سلا دیا، زمانہ گزار دیا، اور اتنے کامیاب ہوئے کہ اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا۔ دجال کا جب فتنہ آئے گا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے، پہاڑوں کی طرف جا چھپیں گے تاکہ اس کے مکر و فریب سے بچ سکیں، اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کی آزمائش، اس سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں کی طرف چلے جائیں گے۔ جیسے
اصحاب کہف غار کی طرف گئے تھے اور اللہ نے وہاں ان کے لیے آسانی کر دی تھی، تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اہل ایمان پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے اور اللہ پھر ان کے لیے وہاں آسانی کرے گا۔ یہ سورت مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی اور اس وقت مسلمان کفار کے ہاتھوں بڑے پریشان تھے۔ صحابہ میں سے کچھ حبشہ جا رہے تھے اور پھر یہ مدینے کا رخ بھی اللہ نے آسان کر دیا ان کے لیے۔ تو اللہ نے اس سورت کے ذریعے بتایا کہ دیکھو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اہل ایمان پہلے بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کیا کرتے تھے۔ تم سے پہلے اصحاب کہف نے اپنا معاشرہ چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا اور غار میں جا چھپے۔ تم بھی اللہ کے فضل سے ہجرت کر رہے ہو، جیسے ان کے لیے آسانیاں ہوئیں تمہارے لیے بھی ایسے ہی آسانیاں ہوں گی۔ حبشے میں بھی آسانیاں ہوئیں اور مدینے میں بھی آسانیاں ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اپنی قدرت کے نشان دکھانا چاہتا ہے کہ ذرا اس کے راستے میں نکل کر تو دیکھو، فتنوں سے بھاگ کر تو دیکھو، تمہارے لیے اللہ کتنی آسانیاں کرے گا۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ام شریک بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ ام شریک عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان دنوں میں عرب کہاں ہوں گے؟ آج تو ہم 313 ہیں اور دیکھو کیسے لڑ پڑتے ہیں مکے والوں سے، کیسے ہم مقابلہ کرتے ہیں، تو عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عرب بہت کم رہ جائیں گے اور وہ دجال کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ طاقتور شخصیت سامنے آ جائے اور آدمی مقابلہ نہ کر سکتا ہو تو اپنے ایمان کو بچانا یہ سب سے اہم ہے۔ مقابلہ کرنا یہ کوئی لازم نہیں کیا اللہ نے ہم پر، بلکہ ہمیں راستہ دکھایا کہ بھاگ جاؤ، ایمان کی حفاظت کرو، جان کی حفاظت کرو، نکل جاؤ پہاڑوں میں، نکل جاؤ مدینے کی طرف۔ اگر تم مکے کے اندر ابو جہل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ابو لہب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، علاقہ چھوڑ دو۔ یہ راستہ اللہ نے ہمیں دکھایا، بلکہ اس راستے کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان قریب وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، وہ اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پر بارش کے مقامات پر چلا جائے گا، سبزے کے مقامات پر چلا جائے گا، پانی کے مقامات پر چلا جائے گا، وہاں اللہ کی بندگی کرے گا۔ صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا شہروں سے یہ فرار اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہم تو فتنوں کے گھر جاتے ہیں نا، یورپ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے عیسائیوں کے ساتھ۔ یہاں تو عیسائی یہودی ہیں نہیں، تو ہمیں الحمدللہ بہت سی چیزوں سے بچت ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ملنے سے، ان کے کرسمس ڈے میں شمولیت سے۔ وہاں جا کر تو قربت ہوتی ہے ان کی، اور قربت کی وجہ سے پھر بہت سے غلط کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ دیکھا ہے لوگ شراب پیتے ہیں وہاں جا کر، جھڑکے کا گوشت کھانا پڑتا ہے، جی گوشت نہیں ملتا کیا کریں۔ وہاں جا کر اپنے ایمان میں اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ کوئی سروے ہوا ہے اور اس میں معلوم یہ ہوا ہے کہ 80% لوگ 3 نسلوں میں کافر ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ لیں، ہم تو فتنوں کے گھروں میں جانے والے، ہم دجال سے بھاگ کر پہاڑوں پہ چڑھنے والے ہیں۔ اتنا ایمان ہے ہمارا؟ کیونکہ بہرحال ایک سٹیٹس چاہیے، گاڑیاں چاہیے، بجلی کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے، گیس بند ہو جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ہمارے لیڈر بھی اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ لیڈروں کو فکر بھی یہی ہے کہ ملک میں گیس مہنگی ہو گئی، گیس پہنچاؤ، بجلی مہنگی ہو گئی، بجلی پہنچاؤ۔
فتنوں سے بچنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے گا اس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے۔ دیندار لوگ بھی اور کچھ نہیں، سعودی عرب بھاگ جائیں گے، وہاں رہیں گے، بھئی پیچھے بوڑھے والدین ہیں اور یہ پڑوسی سنبھال لیں گے، ملازم رکھ دیں گے۔ ذرا بوڑھے والدینوں کے دل سے پوچھئے کہ ان کے دل میں کتنی حسرت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، کیسے مرتے ہوئے دروازہ دیکھتے ہیں کہ شاید بیٹا ریاض سے پہنچ جائے، دبئی سے پہنچ جائے، ان کی نگاہیں دروازوں پر لگی ہوتی ہیں۔ بڑھاپے میں دل چاہتا ہے کہ میری خدمت کریں، لیکن چین بھیجا ہوا ہے بچے کو MBBS کرنے کے لیے، وہ جی PhD کرنے کے لیے UK گیا ہوا ہے۔ ارے بھائی یہ UK اور PhD کرنے کے لیے وہاں جا کر فتنوں کا شکار ہوگا یا فتنوں سے بچے گا؟ دجال سے بچنے کے لیے تو ہمیں اپنے شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں نکلنا پڑے گا، اور یہ دجالی نظام اور دجالی سسٹم جو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے، ہم اس میں مزید گہرے ہو رہے ہیں، وہیں رہائش رکھ لیتے ہیں۔ تھوڑی سی یہاں تکلیف پہنچے، تکلیف برداشت نہیں کریں گے، کیا کریں جی، گزارا نہیں ہوتا، بھائی بھوکے مرتے ہو؟ نہیں، بھوکے تو نہیں مرتے، لیکن بہرحال کوئی مکان بھی چاہیے، کوئی گاڑی بھی چاہیے، کوئی سٹیٹس بھی چاہیے، چلو ہمارا نہیں ہمارے بچوں کا سٹیٹس بن جائے۔ وہاں جا کر وہی مر جاتے ہیں، والدین کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں رہتے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دجال کے فتنے سے بچ جائیں۔ بھائی بہت حالات خراب ہیں، ہماری اطوار بہت بدل گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دجال کے بارے میں سنے وہ دجال سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص اس کے پاس جائے گا اور وہ اپنے ایمان کی مضبوطی پر یقین رکھتا ہوگا اور سمجھے گا کہ میں اس کو خوب مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن اس کے شبہات وہ اس کو اتنا پریشان کریں گے کہ اس پر ایمان لے آئے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس لیے فتنوں سے بھاگنے کا حکم ہے، اور ہم نیٹ پر بیٹھے ہیں، یوٹیوب کھلا ہوا ہے، کبھی ہم غامدی کو سن رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی ملحد کو سن رہے ہوتے ہیں۔ جی سننے میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی سننے میں وسوسے ڈالے گا، سننے کے اندر وہ وسوسے ڈالے گا، تمہارے وسوسے جو ہیں تمہیں اس دین جو اصل دین ہے اس سے غافل کر دے گا۔ اپنے دین کو پہچان لو۔ اب دیکھیں دین کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اس دین پر چلایا، اور صحابہ کے اندر بھی مختلف عمر کے لوگ تھے، کوئی 50 سال کا تھا، کوئی 20 سال کا تھا۔ 50 سال کی جو تربیت ہوئی وہ 20 سال کی تربیت نہیں ہوتی، ایسا ایسا ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ 20 سال کا جب 50 سال کا ہوگا تو تابعی پیدا ہو گئے، وہ 20 سال کے ہیں، وہ 50 سال والا ان 20 سال والوں کی تربیت کرے گا۔ یہ پہلے 3 ادوار صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ 3 ادوار بہترین ادوار ہیں۔ ہمارا دین مکمل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی عملی صورت وہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار، جس کی آپ نے خود تعریف کی۔ اب 3 ادوار کے اندر جو دین تھا وہ محدثین نے کتابوں میں درج کر دیا۔ امام مالک اٹھے، امام شافعی اٹھے، احمد بن حنبل اٹھے، ائمہ نے کتابوں کے اندر جہاں احادیث درج کی وہاں صحابہ کے اقوال درج کیے، وہاں تابعین کے اقوال درج کیے، وہاں اس زمانے کے فتنے، خوارج کا فتنہ ان کا تذکرہ کیا، معتزلہ، جہمیہ، ان کے فتنوں کا تذکرہ آپ کو ان ائمہ نے کر دیا۔ کس لیے؟ تاکہ ان فتنوں سے ہم بچ جائیں۔ اب آدمی اپنے دین کے بارے میں، بھئی دین کون سا؟ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا گئے، تابعین نے سیکھا صحابہ سے، اور تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا، اور ائمہ نے جمع کر دیا، ہم تو اس دین پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا بھئی یہ غامدی جو پیش کرتا ہے، کیا یہ نظریات وہاں سے ملتے ہیں؟ نہیں جی، اپنی عقل لڑاتا ہے، قرآن کے اندر غور و فکر کرتا ہے، احادیث کو ملاتا ہے، جو حدیث قرآن کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، ایک نئی فکر دیتا ہے۔ اچھا اب اس نئی فکر کو کیوں سنتے ہو؟
دیکھو کوئی دلیل شاید ہو، کوئی مضبوط بات مل جائے، ہم ہر ایک کو سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد کر لیجئے، اپنے دلوں پہ نقش کر لیجئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ایک مسئلے میں بحث کرنے لگا۔ مسئلہ بنیادی مسئلہ تھا، تقدیر کے مسئلے میں بحثیں اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی، اور کہنے لگا کہ آؤ ہم گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ کو میرے دلائل مضبوط لگیں تو آپ میری بات مان لینا، اور اگر آپ کے دلائل مضبوط ہوئے میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اب دیکھیں بات تو بڑی مضبوط ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کوئی تیسرا چرب زبان آئے، ہم دونوں کو خاموش کر دیں، ہم اس کی مان لیں گے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہم اس کی مان لیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنا دین اپنے ائمہ سے، اپنے سے پہلے والے صحابہ تابعین سے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ اس دین کی بنیادی باتوں میں مجھے کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ کوئی چرب زبان آئے اور آ کر اپنی چرب زبانی سے، اپنے اچھے انداز سے قرآن کی آیات کو پیش کر کے مجھے گمراہ کر دے تو مجھے اس کو سننے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ میں اپنا دین سیکھ چکا ہوں، اور اگر تمہیں دین نہیں ملا تو جہاں مرضی جاؤ۔ بتائیے کتنا خوبصورت واقعہ ہے امام مالک کا، کہ ہمیں اپنے دین کے بارے میں کلیریفائی ہونا چاہیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا دین صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور عملی تربیت آپ نے صحابہ کی۔ صحابہ کے دور میں خوارج پیدا ہو گئے جو صحابہ کو کافر کہتے تھے، اب وہ خوارج کا مقابلہ کیا۔ خوارج آیات پڑھتے تھے، بلکہ خوارج بہت نیک بھی تھے، اتنے نیک تھے کہ جب سیدنا علی نے ان کے خیمے پر حملہ کیا تو ان کے خیموں سے قرآن پڑھنے کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے مکھیاں بھنا رہی ہوں، ایسے نیک تھے۔ اور حضرت علی کو کافر، دیکھو جی مسلمان کو لڑ رہا ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، یہ حضرت علی معاویہ سے لڑ رہے ہیں، معاویہ علی سے لڑ رہے ہیں، معاویہ اور علی دونوں کافر ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے جو قتل کرتا ہے وہ جہنمی ہے، مستقل جہنم میں رہے گا۔ بڑی مضبوط دلیل لگتی ہے، لیکن جس کے ذہن میں یہ ہو کہ معیار، حق کا معیار، حق کے راستے کو پہچاننے کا معیار صحابہ ہیں، تو یقیناً وہ کہے گا صحابہ نے تو اس کو کافر نہیں کہا، نہ علی نے معاویہ کو کافر کہا، نہ معاویہ نے علی کو کافر کہا، بلکہ کہا ہمارا دین ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں۔ ہم نے آپس میں جو جھگڑا ہے یہ کفر کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ہمارے اندر فسق ہے یہ جھگڑا، یہ ہمارا اجتہادی خطا ہے۔ علی معاویہ کو رائت دیتے ہیں، معاویہ علی کو رائت دیتے ہیں، سیدنا حسن اٹھتے ہیں کہتے ہیں اتنا خون خرابہ ہو گیا اور اتنا اور ہوگا، میں صلح کرتا ہوں معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح کر لی، مسلمان ایک ہو گئے۔ لیکن خوارج، ان کی بنیاد چونکہ صحابہ کا معیار نہیں تھا، انہوں نے قرآن سے براہ راست سیکھنا چاہا، صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا، اس کے بعد وہ گمراہ ہو گئے۔ اب آدمی خوارج کے دلائل مضبوط دیکھتا رہے، اور آج کے دور میں ان کے نقش قدم پر چلنے والی جماعتوں کے اوپر، کیونکہ بڑی جماعتیں آج بھی موجود ہیں، آپ شاید جانتے ہوں کراچی میں ڈاکٹر مسلم عثمانی، ان کی پارٹی آج بھی موجود ہے، جماعت المسلمین سید مسعود احمد کی پارٹی آج بھی موجود ہے جو سب کو کافر کہتی ہے۔ اور یہ داعش والے تو اور بڑھ گئے کہ انہوں نے تو پھر، وہ تو کم از کم زبان سے کافر کہتے تھے، اور داعش والوں نے تلوار اٹھا کر گردنیں کاٹنی شروع کر دی۔ اب آدمی ان کے دلائل دیکھے یا صحابہ کا راستہ دیکھے؟ عقل مند انسان وہی ہے جو صحابہ کا راستہ دیکھے گا، جو فتنے کو فتنہ جانے گا اور کہے گا صحابہ نے فیصلہ کر دیا ان خوارج کے بارے میں کہ یہ جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، واجب القتل سمجھتے ہیں اور قتل کرتے ہیں طاقت ہو جائے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، میں ان سے دین نہیں سیکھوں گا۔
تو بھائیو یہ آدمی اپنے دین میں بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم دیتے ہیں کہ فتنوں سے دور بھاگو۔ آپ تعریف کرتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سب سے بہتر زندگی اس کی ہے جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے، جہاد کرتا ہے، مرنے کے مقامات کو ڈھونڈتا ہے اور وہاں پہنچتا ہے، یا اس شخص کی ہے جو اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پر رہتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یعنی یا تو بہترین شخص جہاد کرنے والا ہے، یا وہ ہے جو میدان جنگ سے فرار ہو کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑوں پر نکل گیا، فتنوں سے نکل گیا اور فتنوں میں بچ گیا، فتنوں میں پڑنے سے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فتنوں سے بچنا اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت دیکھتے تھے۔ ایک صحابی عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے پاس مکے میں آئے۔ مکے میں حالات بڑے گرم تھے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو ایسی تکلیفیں پہنچا رکھی تھی کہ جو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا عمرو، حالات دیکھو، حالات بڑے سخت ہیں، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تم ایمان لاؤ اور جا کے اپنے علاقے میں چلے جاؤ، جب تمہیں خبر ملے کہ مجھے غلبہ مل گیا ہے پھر تم میرے پاس آنا۔ اب دیکھیے، آپ تو جہاد کر رہے ہیں، ابو بکر جہاد کر رہے ہیں، کافروں کی ساری سازشیں ان صحابہ کے خلاف ہو رہی ہیں اور بندے کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے صحابی کی حیثیت دیکھ کر، طاقت دیکھ کر اس کو کہا کہ اپنے گھر چلے جاؤ اور جب مجھے فتح ملے گی پھر تم میرے پاس آنا۔ مدینے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پھر یہ عمرو بن ابسہ آپ کے پاس آئے۔ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ذر غفاری کو بھی آپ نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی اپنے علاقے میں جاؤ، وہاں جا کے تبلیغ کر لو۔ اب ابو ذر کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ گئے مکے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پڑھ پڑے، اتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ وہاں سے سیدنا عباس گزرے، کہنے لگے کسے مار رہے ہو؟ غفاری خاندان کا بندہ ہے، مر گیا تمہارے قافلے غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تو جھگڑے اس زمانے میں قبیلوں کے چلتے تھے، تم نے اگر اس کو آج مار دیا تو پھر تم کیسے اپنے قافلے تجارت کے لے کر گزرو گے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ تو یہی تھا کہ بھئی اب تمہارے میں طاقت نہیں ہے، لیکن کسی میں طاقت ہے تو آزما لے۔ لیکن فتنوں سے بچنے کی آپ نے حکم دیا۔ فتنے کا مقابلہ اگر کسی کے اندر کوئی عالم ہے، یقیناً مقابلہ کرے گا، ان کے نظریات پڑھے گا، وہ غامدی کو بھی پڑھے گا، وہ خوارج کو بھی پڑھے گا، وہ داعش کی نظریات بھی دیکھے گا اور پھر اس کا بہترین رد کرے گا۔ لیکن ایک عام شخص جس نے بھی اپنا قرآن نہیں پڑھا، سنت کی سے واقفیت نہیں ہے، وہ دین کو اس بنیادوں پر نہیں سمجھا، وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر کبھی کسی کو سنے گا، کبھی کسی کو سنے گا، تو بھائی یہ فتنے میں پڑ جانے کا بالکل میدان ہے۔ ہمیں یہ چننا ہے کہ ہم کس راستے پر ہیں اور کس راستے پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے۔ اب میں آپ کو وہ جو 10 آیات ہیں ان کا خلاصہ پھر دہرا دیتا ہوں، کیونکہ بڑی اہم آیات ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم سورۃ کہف ہی ختم کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کو پڑھا اور اس کا نور اگلے جمعے تک قائم رہتا ہے۔ تو بڑی
خوبصورت صورت ہے، آئندہ بھی ہم اسی کو پڑھیں گے. اور لیکن جو 10 آیات کا تعلق آپ نے جو دجال سے بیان کیا، ہم ان کو دہرا لیتے ہیں. پہلی 3 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غور و فکر کا حکم دیا اور بتایا اس میں کوئی کجی نہیں ہے، دین سیکھنا ہے یہاں سے سیکھو. اور نفی کس بات کی؟ دجال کے پاس کرامتیں ہوں گی، وہ جائے گا اور کہے گا تیرے باپ کو زندہ کر دوں، تیرے بھائی کو زندہ کر دوں، تیری مرے ہوئے اونٹ کو زندہ کر دوں. وہ کرامتیں دکھائے گا. اور قرآن کی ان پہلی 3 آیات میں سورۃ کہف کی اس بات کا تذکرہ ہے کہ جس نے ہدایت لینی ہے اس کے لیے قرآن کافی ہے، اسے کرامتوں کے چکروں میں نہیں آنا چاہیے. چوتھی اور 5ویں آیت میں اللہ نے شرک کی سنگینی کا ذکر کیا اور بتایا کہ بہت بڑی بات ہے کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور دجال تو کہے گا میں رب ہوں. وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. تو قرآن کے ذریعے اللہ کی توحید کو سمجھیے، رب کی پہچان کیجیے کہ رب ہوتا کون ہے، جو آسمان کا مالک ہے، سورج کا مالک ہے، چاند کا مالک ہے. وقتی طور پر دجال دکھا دے گا کہ آسمان سے بارش میری مرضی سے چلتی ہے، زمین سے سبزہ میری مرضی سے اگتا ہے، لیکن ہر چیز پر اس کے اختیارات نہیں ہوں گے. اس کی آنکھ کانی ہوگی، دیکھنے والے کو اس کانی آنکھ والا دجال اور اس کے اوپر لکھا ہوا کافر فوراً پڑا جائے گا، اور مسلمان فوراً کہے گا یہ تو کافر ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ رب نہیں ہے. تو رب کی پہچان کیجئے اور شرک سے بچیے. چوتھی اور 5ویں آیت میں اس بات کی دعوت ہے. 6، 7 اور 8ویں آیت میں اللہ نے آخرت کی بات کی ہے کہ اصل زندگی وہ ہے. دنیا یہ مٹ جانے والی ہے، اس کے اندر اس کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے، یہاں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے یہاں کی محنت وہ تھوڑی ہونی چاہیے، جہاں جانا ہے اس کی محنت زیادہ ہونی چاہیے. کیونکہ دنیا 100 سال کی زندگی بھی ہو، 50,000 سال کا ایک حشر کا دن کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور حشر کے بعد پھر جنت اور جہنم کا دور کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے. تو کوئی ریشو نہیں ہے کہ آدمی کوئی ریشو ہو، بھئی 100 سال کی کوئی نسبت نکالے 50,000 سال سے، تو کیا نکلے گی؟ وہ اشاریہ 0.00 اور پھر اس کے بعد کہیں باری آئے گی. جب نسبت اتنی ہے تو پھر محنت اس کے لیے ہونی چاہیے، دنیا کے لیے محنت گزارے لائی جس میں اس کا گزارا چل جائے. اگر وہ 24 گھنٹوں میں سے اپنے ضروری کام چھوڑ کر 18 گھنٹوں کو دنیا کمانے کے لیے لگا دے، اسے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی پڑھنی اتنی عزیز ہو کہ قرآن پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے. انہیں مولویوں نے بھی ڈرا دیا ہو کہ قرآن کے قریب نہیں جانا، یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے. بھئی اتنی موٹی موٹی کتابیں جو تم نے اناٹمی اور فزیالوجی کی پڑھ لی ہے، اس کے مقابلے میں یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ نے آسان بنا کر نازل کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان بنایا ہے. اس کے لیے تو وقت نکالو جس کے ذریعے تمہارا وہ امتحان ہوگا جس کی سپلیمنٹری نہیں ہے، ری چانس نہیں ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ فیل ہو گئے ہو کوئی بات نہیں، 3 مہینے بعد سپلیمنٹری ہوگی اس میں آ جانا، یہ نہیں ہوگا. تو اصل محنت اس جہان کے لیے اس قرآن مجید پر ہے. دنیا کے لیے محنت یہاں کی آسائشوں کے لیے نہیں، بلکہ ضروریات کی حد تک محدود کر لیں. جنہوں نے محدود کی، ہمارے بزرگوں نے کچے مکانوں میں بھی رہے، بجلی کے بغیر بھی رہے، اچھے رہے. لیکن بہرحال ہم گاڑیوں میں سوار ہو گئے، لیکن وقت ہمارے پاس آخرت کی تیاری کا نہیں بچا. یہ بڑی بدنصیبی ہے، مرنے کے بعد معلوم ہوگا. اور آخری 2 آیات میں جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچایا اور پرواہ نہیں کی کہ کیسے کیا ملے گا، اللہ نے آسانی کر دی. دیکھیے
سختی ہے۔ دجال کے مقابلے کے لیے یہ مسند احمد کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، آج ہم آٹا گوندتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، ابھی فارغ نہیں ہوئے پھر بھوک لگ جاتی ہے، پھر روٹی کھانے لگ جاتے ہیں۔ جب دجال نکلے گا تو پہاڑوں پہ لوگ بھاگ جائیں گے، تو وہاں کیسے گزارا کریں گے، کیسے ان کو کھانا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء کو سمجھاتے ہیں کہ جس طرح آسمان والوں کی تسبیح سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا ان کا پیٹ بھرتی ہے، ایسے ان زمانے میں اہل ایمان کے لیے یہ تسبیح اور تقدیس یہ کافی ہوگی۔ لیکن کرے گا کون ہمت؟ وہی جس کو اپنا ایمان عزیز ہوگا، جو کہ اپنے سٹیٹس کو دیکھے اور نوکری کو دیکھے اور اس سے بینک کی نوکری نہ چھوڑی جائے، اس سے IMF کے قرضے نہ چھوڑے جائیں، اسے مسجد سے دور ہونے کی بنا پر جماعتیں نہیں ملتی، اسے پتہ ہے 27 درجے زیادہ ثواب ہے، وہ مسجد کے قریب شفٹ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جی یہاں مکان اچھا نہیں مل رہا، وہاں میرا ذاتی مکان ہے، یہاں کرائے کا مکان مل رہا ہے۔ ان چکروں میں وہ 27 درجے نمازوں سے محروم ہے، وہ فجر کی نماز پڑھنی اس کے لیے مشکل ہے کہ اٹھنا مشکل ہے، جی کیسے اٹھے؟ پر بتائیے وہ پہاڑوں پر نکلے گا جہاں پتہ ہے کہ بھوک کا یہ حال ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کر سبحان اللہ کہہ کر اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ بہرحال یہ 10 آیات بڑی اہم آیات ہیں، ان کو بار بار پڑھیے، گھر جا کر سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھیے اور پھر اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے تاکہ دجال نکلے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں، ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔